الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق مالي من علوذ به سواك عند حلول الحادث الأمامي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد گلستو علی روئے گل شدہ فاطمہ درمیاں ہوئے گل چوئترش برآمد حسین و حسن معطر ازاں شد زمین و زمن لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑا کر سبحان اللہ. لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑا کر پڑھنے کے لیے گھر تجھے کچھ نہ ملے تو پڑھنے کے لیے گھر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر فرمان پڑھا کر حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محتشم علماء کرام سامعین ذویل احتشام حاضرین گرامی قدر اور اس سوشل لنک کے ذریعہ سے پوری دنیا میں سے اس وقت ہمارے ساتھ احباب علم و دانش احباب محبت یاران طریقت جہاں جہاں سے بھی اس محفل پاک میں شامل ہیں اللہ رب العزت میرے سمیت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ الوہیت صمدیت میں قبول و منظور فرمائے اور قبول فرما کر خلاق لم یزل میرے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے. حضرات گرامی قدر یہ توبہ کا موسم بہار ہے. سبحان اللہ. توبہ کے لیے موسم بہار ہے تو خزاں کی فصل بہار میں نہیں اگتی اور بہار کی فصل کے لیے خزاں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. ماہ شعبان اور معظم جیسا کہ ہر سال آپ کی خدمت میں یہ بندہ ناچیز آ کر حاضر ہوتا ہے اور صادق آباد کے یاران طریقت ان کی محبت قابل دید بھی ہے اور سعید بھی ہے اور پھر یہ مرکز کے اجتماعات ہوں صوبہ سندھ کے اجتماعات ہوں یا پھر ان علاقوں کے محافل کا سلسلہ ہو یہ سب وہاں پہنچتے بھی ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے جزائے خیر عطا فرمائے. بندہ ناچیز و آ کر طویل سفر کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اللہ کی رضا کے لیے ہمارا یہاں جمع ہونا ہوتا ہے کسی غرض کے لیے نہیں ہوتا. رضائے الہی حاصل کرنے کے لیے جو کہ بندہ مومن کا مقصود ہے. بندہ مومن کا مقصود کیا ہے؟ تقرب اللہ، اللہ کا قرب. اب یہی تقرب اللہ کے لیے یہ دن رات کا سفر اور شب و روز میں ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ بڑی سعادت سے ملتا ہے، یہ توفیق سے ملتا ہے. آپ سب تشریف لائے
یہ اللہ کی توفیق تھی۔ اور یقیناً بعض لوگ دور سے یہاں پہنچے ہوں گے اور بعض قریب سے بھی نہیں آ سکے ہوں گے، ہر کسی کے حصہ میں نہیں ہوتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ توبہ کا موسم بہار ہے، شعبان المعظم ہے، جو شرف والا مہینہ ہے، عبادت والا، بزرگی والا، الفت والا، نور والا، قرب والا اور دل کو معمور کرنے والا ہے۔ اچھا، اس میں 3 واقعات بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ چونکہ علماء تشریف فرما ہے، پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہیں، اور کچھ لوگ کچھ سب کر کچھ باتیں سننا چاہتے ہیں۔ 3 چیزیں ہمارے ہاں عرف عام میں تو ایک چیز مشہور ہے، جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ شب برات۔ شب رات نہیں کہنا، شب برات، برات کی رات۔ اور برات پتہ کیسے کہتے ہیں؟ ایک تو آپ برات کہتے ہیں نا، جو آپ شادی کی لے کے جاتے ہیں۔ برات کہتے ہیں مدد، نصرت کو، یعنی یہ اللہ کی مدد و نصرت کی رات ہے، قرب و کیف کی رات ہے، تقرب اللہ کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، اسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اور یہ ماہ مقدس، جس کی خاص بات یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ شعبان میرا مہینہ ہے۔ ہر وہ شے جسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہو جائے وہ ویسے ہی برکت والی ہے، وہ ویسے ہی عزت و شرف والی ہے، وہ ویسے ہی بزرگی والی ہے، وہ ویسے ہی مقامات والی ہے۔ اور جسے حضور فرما دے کہ یہ میرا ہے، اس میں شرف اور بڑھ جاتا ہے۔ اب اس کو سرکار نے فرما دیا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور یہ جو رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، جو مدد و نصرت کی رات ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی رات ہے، جو اللہ سے توبہ استغفار کرنے کی رات ہے، جو اللہ سے بخشش مانگنے کی رات ہے، اور صرف مانگنے کی رات نہیں، اس پہ عطا ہی عطا ہے، اس میں عطا ہی عطا ہے۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، حضور نے فرما دیا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ ایک تو یہ رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ دوسرا، اس ماہ مقدس میں تحویل کعبہ ہے۔ کیا؟ تحویل قبلہ۔ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، یہ شعبان المعظم میں ہی بیت ابراہیمی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگا۔ سبحان اللہ۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ پیارے حبیب، ہم آپ کا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو پیارے مصطفیٰ، جو منشا آپ کی ہے وہی منشا تیرے خدا کی ہے۔ پیارے حبیب، جدھر آپ جاتے ہیں ادھر چہرے انور پھیر لیجئے، جسے آپ کعبہ کہیں گے ہم اسے کعبہ بنا دیں گے، جسے آپ قبلہ کہیں گے ہم اسے قبلہ کہہ دیں گے۔ پہلے بھی تو پیارے حبیب ہم نے اسے عبادت کہا جسے آپ نے عبادت کہہ دیا، امتیوں نے اسے عبادت کہہ دیا۔ یہ تو بھئی قرآن کی آیتیں جو نازل ہوئیں، ہمیں کیا معلوم کہ یہ قرآن ہے؟ یہ تو آیتیں نازل ہوئیں ہیرا کے مقام پر، حضور تشریف لائے، فرمایا یہ قرآن ہے، صحابہ نے کہا یہی قرآن ہے۔ اچھا، دو، اب تفصیل بعد میں بیان کرتا ہوں، پہلے سمجھ لیں۔ تیسرا، یہ جو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ جو درود و سلام کا حکم ہے، یہ آیت مقدسہ بھی شعبان میں نازل ہوئی۔ اب ان تینوں چیزوں کو اگر ہم ملا لیں
تھوڑی دیر کے لیے آپ کو توجہ رکھنی پڑے گی تاکہ یہ تینوں چیزوں کو ہم کس طرح میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو ان تینوں چیزوں کا لنک کتنا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ یہ شب برات توبہ کی جو رات ہے، دوسرا تحویل قبلہ، تیسرا درود و سلام پڑھی آئے۔ اب آج اس بزم میں چاہ رہا ہوں کہ ان تینوں چیزوں کو ہم جو ہے وہ اکٹھا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کریں، اور صرف خدمت میں ہی پیش نہ کریں بلکہ رحمت للعالمین آقا کی رحمت کا حصہ ہم حضرات گرامی قدر، فرمایا یہ قبلہ جو بیت المقدس ہے، جس کی طرف میرے کریم آقا نماز تو ادا کرتے ہیں، لیکن حضور کی محبت بیت ابراہیمی کے ساتھ ہے۔ حضور کی محبت بیت ابراہیمی کے ساتھ ہے، لیکن ہوا کچھ یوں کہ جب میرے سرکار مکہ المکرمہ میں ہے، توجہ رکھیے گا، بالکل خاص خالص گفتگو پیش کرنے جا رہا ہوں اور خالص توجہ بھی چاہتا ہوں۔ مکہ المکرمہ میں جب حضور نماز ادا فرماتے تو میرے آقا چونکہ بیت ابراہیمی جس کے اوپر کالا غلاف چڑھا ہوا ہے نا، جو آپ دیکھتے ہیں، یا اگر آپ کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے جس طرح آپ نے عمرہ کیا ہے، حج بیت اللہ کی اگر سعادت کے لیے آپ گئے ہیں تو جہاں آپ نے عمرہ کیا ہے نا، طواف کعبہ کیا ہے، اس قبلے سے حضور کو بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، بڑی مانوسیت تھی۔ اب سرکار جب مکہ المکرمہ میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو حضور کچھ ایسے کھڑے ہوتے کہ چہرہ انور، چہرہ بندہا میرے کریم آقا کا رخ مقدس ہوتا تو بیت المقدس کی طرف، لیکن یہ کعبہ اللہ نگاہوں کے سامنے آ جاتا، سامنے آ جاتا۔ لیکن جب حضور مدینہ تو نور میں تشریف لے آئے نا، یثرب کو یہ شرف عطا فرمایا کہ اسے مدینہ تو نور بنا دیا، اسے طیبہ بنا دیا، اسے تابہ بنا دیا، اسے مقدس بنا دیا، اسے معطر بنا دیا، اسے عاشقوں کا کعبہ بنا دیا، اسے عاشقوں کا کعبہ بنا دیا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک فرما دیا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ میرے آقا نے جب مدینہ النور کو شرف بخشا، تشریف لائے تو حضور جب بیت المقدس کی طرف اپنا رخ انور چہرے والضحا کر کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ بیت ابراہیمی مکہ المکرمہ پشت کی طرف آ جاتا، لیکن حضور کی منشا یہ تھی ہمارا کعبہ، ہمارا قبلہ، نمازوں کا جو مرکز و محور ہے یہ بیت اللہ ہو جائے، یہ مکہ المکرمہ ہو جائے، یہ بیت ابراہیمی ہو جائے۔ تو ظہر کی نماز ہے، میرے آقا مسجد قبلتین شریف میں نماز ظہر کی ادائیگی فرما رہے ہیں، حضور مصلی امامت پہ ہیں۔ اب اس بات کا لطف لینا ہے اور عشق سے بات ملے گی، یہ قرآن عشق کے بغیر نہیں ملتا، قرآن عاشقوں کے لیے ہے، کیونکہ یہ عشق سے نازل ہوا ہے، قرآن عاشقوں کے لیے ہے، یہ عشق کا مکالمہ ہے۔ کبھی ہم نے غور نہیں کیا، اب ہوا یہ ظہر کی نماز کا وقت ہے، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، مصلی امامت میں جلوہ فیراز ہے، اور دل ہی دل میں ارادہ کیا اٹھ رہا ہے، یا اللہ اگر ہمارا قبلہ بیت ابراہیمی ہو جائے، ہمارا قبلہ بیت ابراہیمی ہو جائے، ہمارا قبلہ بیت ابراہیمی ہو جائے۔ اب قرآن سے پوچھیں، دوسرا پارہ ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ۔ سبحان اللہ، پیارے حبیب، یہ میرے محبوب، یہ میرے من مٹھن پیارے مصطفیٰ، آپ کا چہرہ انور بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، ہم دیکھ رہے۔ دیکھو آپ، ایک محب اور محبوب کا کیسا کلام ہے، سبحان اللہ۔ کبھی قرآن کا لطف ہم لیں، محب اور محبوب کا کلام ہے، یہ آپ دو عاشق ہو تو کیسے ایک دوسرے سے کلام کرتے ہیں؟ یار میرے لیے ویکھتے صحیح، وہ مسکرا کے تو گل کر،
کہتے ہیں نا، اب یہاں بھی وہ کیفیت ہے. خالق کیا فرماتا ہے؟ پیارے حبیب ہم آپ کا چہرہ انور بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو پھیر لیجیے اپنا چہرہ انور، سبحان اللہ. پھیر لیجیے اپنا چہرہ انور اسی کعبے کی طرف جدھر آپ چاہتے ہیں، جدھر آپ چاہتے ہیں، جسے آپ جو ہے قبلہ بنانا چاہتے ہیں. چہرہ انور پھیر لیجیے نا پیارے حبیب، چہرہ انور پھیر لیجیے. اچھا یہ بھی ہو سکتا تھا، ذرا توجہ فرمائیے گا، یہ بھی ہو سکتا تھا پیارے مصطفیٰ ظہر پڑھ لیں تو عصر میں چہرہ پھیر لیں. اصول بنتا تھا، اصول تھا. اگر اصول پہ ہم بات کریں تو اصول یہ بن سکتا ہے کہ اب کا کام تو کریں، فرض ہے جو گے اب کا کام تو کر لیں تو عصر میں پھیر لیں گے چہرہ، ادھر کر لینا. اچھا ایک اور بات ہے، سنت میں بھی بدلا جا سکتا تھا حضرات، سنت میں بھی اگر توجہ رکھے میری طرف، سنت میں بھی پھیرا جا سکتا تھا. شوکت بھائی فرض میں کیوں پھیرا گیا؟ بھائی سنت میں بدل لیتے. اچھا اتنے مقامات پر جبرائیل امین حاضر ہوئے ہیں، رات کا وقت کسی وقت اللہ فرما دیتا کہ صبح جب فجر پڑے نا تو پہلے اعلان کر دے کہ کعبے کی تبدیلی ہو چکی ہے، تو لہذا فجر میں ہم جو قبلہ ہے وہ بیت ابراہیمی ہوگا. ایسا ہو سکتا تھا. اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ کی سنتیں جو ہے نا زور کی آپ پڑھ لیں اور فرض جو ہے ادھر پڑھ لیں. اب فرض کس کے لیے ہے بولیے ذرا؟ اللہ کے لیے. اب نماز بدلنے کا، قبلہ بدلنے کی منشا کس کی ہے؟ جی اگر علماء لطف لے لیں تھوڑا سا. بھائی فرض اللہ کا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ فرض اللہ کے لیے، اور منشا کس کی ہے؟ محبوب کی. اور محبوب کے لیے کیا ہے؟ سنت. اگر منشا محبوب کی تھی تو سنت میں بدل لی جاتی کہ محبوب کی منشا ہے، سنت میں بدل لیتے ہیں، نفل میں بدل لیتے ہیں، یا نماز کے بعد بدل لیتے ہیں. بس یوں سمجھ لیجیے. ایک تھوڑا سا اور آسان کر دوں، اگر پلاٹ ہو سید فضل آباد شاہ کا اور یہ مجھے کہے کہ پیر صاحب پلاٹ تو میرا ہے، مکان اس پہ آپ بنا لیں، نہیں سمجھے یار، مکان آپ بنا لیں. اچھا ملکیت میری ہے، اختیار آپ کا ہے، ملکیت پلاٹ کی میری ہے، اختیار آپ کا ہے. اب رب نے یہ بتانا چاہا اگر سنت میں بدلا تو قیامت تک کے لیے کوئی نادان یہ کہہ سکتا ہے کہ محبوب کا اختیار، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مصطفیٰ کا اختیار اپنی ذات تک تھا، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مصطفیٰ کا اختیار صرف امتی پر ہے، کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ مصطفیٰ کا اختیار فقط ابو بکر صدیق پر تھا، فاروق اعظم پر تھا، عثمان بن نورین پر تھا، علی بن ابی طالب پر تھا. رب کائنات نے فرض میں منشأ مصطفیٰ کو منوا کر دکھایا کہ فرض تو میرا ہے، اختیار میرے مصطفیٰ کا ہے. فرض تو میرا ہے، اختیار میرے مصطفیٰ کا ہے. پیارے مصطفیٰ یہ مت دیکھیے کہ فرض مکمل ہو جائے. ہو سکتا تھا کہ حبیب 4 رکعتیں تو پڑھ دیں، اس کے بعد قبلہ بدل دیا جائے گا. رب نے یہ دکھانا چاہا. اور پھر بھی اگر ہمیں سمجھ نہ آئے تو اگر کوئی پورے باطن ہو جائے تو اس کا علاج بھی نہیں کیا جا سکتا نا. بھئی نابینا ہو، آنکھ کا نابینا ہو، سامنے بیٹھا ہو تو میں اسے کہوں، آپ اسے کہیں کہ پیر صاحب نے جو جبہ پہن رکھا ہے یہ تو وائٹ کلر میں دکھتا ہے، تو اسے کیا معلوم وائٹ کیا ہوتا ہے، بلیک کیا ہوتا ہے؟ وہ تو نابینا ہے. اگر پورے نظر کو پتہ نہیں چلتا تو جو پورے باطن ہوتا ہے نا، جو پورے باطن ہوتا ہے اس کو تو وہ تو نظر کے نابینے سے بھی زیادہ بدتر ہے. دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، وہ آنکھ کے نابینے سے بھی زیادہ بدتر ہے. کون؟
جو دل کا نبینہ ہے، جو دل کا نبینہ ہے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر کیا دیکھے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے مصطفیٰ ہم آپ کا چہرہ انور ہے۔ اچھا اس کلام کو جب میں پڑھتا ہوں نا تو بڑا لطف لینے والی بات یہ ہے کہ محب اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں سونیا سبحان اللہ۔ جڑا تیرا تکنے نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیارے جڑا تیرا میرا وینا ہے نا ویکھنا ہے۔ اچھا محبوب ویسے ہی محب کو دیکھے تو اتنا لطف ہے نا، اتنا لطف ہے ویسے دیکھنے گئے اور ساتھ کلام میں کہہ دے سونے جڑا تیرا میرے حال ویکھنا ہے نا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب خالق بھی یہی فرما رہا ہے پیارے حبیب جو آپ کا دیکھ رہے ہیں نا آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھانا ہے تو پھیر لیجئے نا۔ اچھا 2 رکعتیں پڑھ چکے ہیں، سبحان اللہ۔ 2 رکعتیں پڑھ چکے ہیں، فرض ہے اللہ کا 2 رکعتیں پڑھ چکے ہیں۔ اب منشا ہے مصطفیٰ کی، منشا ہے مصطفیٰ کی۔ اچھا 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اگر آپ کی مسجد کے امام صاحب جب محراب میں کھڑے ہوتے ہیں تو نمازی جو ہے یہ باہر والے صدر دروازے تک ہوتے ہیں۔ اگر امام صاحب کو صدر دروازے کی طرف بڑھنا ہو، نمازی حالت نماز میں ہو، سبحان اللہ۔ بھئی 2 چیزیں، ایک تو ویسے صدر دروازے کی طرف آنا ہے، دوسرا ہے نمازی بھی حالت نماز میں ہو۔ بس جب حضور بھی محراب سے صدر دروازے کی طرف بڑھے نا، اچھا مجھے تو کسی روایت میں نہیں ملا، بہت بڑا میرا کتب خانہ ہے، لیکن شاید اگر ساتھ کے بعد کوئی ایسی کتاب آپ کے ہاں ہو کہ وہاں کوئی پل تعمیر کر دیا گیا ہو کہ حضور نمازیوں کے اوپر سے آئے ہو۔ بھئی یقیناً سب نماز کی حالت میں تھے تو امام صاحب آگے سے پیچھے پلٹے اور 2 رکعتیں ادھر منہ کر کے پڑھا دی، 2 رکعتیں ادھر منہ کر کے پڑھا دی۔ فرمایا محبوب جو ادھر پڑھائی ہے وہ بھی تیری ہے، وہ بھی ہو گئی ہیں، جو ادھر پڑھائی ہیں یہ بھی تیری ہیں، یہ بھی ہو گئی ہیں۔ مجھے روایت نہیں ملی جس میں سجدہ صاحب کا حکم دیا گیا ہو۔ فرمایا مصطفیٰ اگر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھا دے تو نماز وہ قبول ہے، اور اگر سونا منہ بیت ابراہیمی کی طرف کر کے پڑھا دے نماز وہ قبول ہے۔ فرمایا جدھر سونا منہ کر کے پڑھا دے وہی نماز ہے، ادھر ہی نماز ہے۔ ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز، تو تیری دید کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ اچھا 2 رکعتیں ادھر منہ کر کے پڑھائی نا، اب کیا سونے ہو گئی ہیں، سبحان اللہ۔ 2 قبلہ ادھر کر کے پڑھائیاں تے آکھیا اے بھی ہو گئی ہیں۔ کیوں؟ آکھیا سونیا او بھی تیرا تے اے بھی تیرا ہے، سبحان اللہ۔ زور بھی تیری تے اثر بھی تیری، اے رکھتا بھی تیریاں تے نمازہ بھی تیریاں۔ رب یہ سمجھانا چاہتا ہے وہ نادانوں داڑھی رکھ کے جبہ پہن کے قرآن پڑھ کے یہ نہ سمجھ لینا کہ فلسفہ میرا ہے، شریعت میری ہے، عبادت میری ہے، ریاضت میری ہے، جو میں کرتا ہوں یہ ہے۔ فرمایا نانا یہ قرآن بھی مصطفیٰ کا ہے، یہ نماز بھی مصطفیٰ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ روزہ بھی مصطفیٰ کا ہے، امامہ بھی مصطفیٰ کا ہے، داڑھی بھی مصطفیٰ کی ہے، جبہ بھی مصطفیٰ کا ہے، منبر بھی مصطفیٰ کا ہے۔ اور لوگوں سنو کعبہ بھی مصطفیٰ کا ہے، اور ایک اور کرو یہ نماز فرضوں کی چاشنی بھی مصطفیٰ سے ہے، فرضوں کی چاشنی بھی
مصطفیٰ سے ہے. 2 رکعتیں ادھر چہرہ کر کے پڑھا دی. فرمایا سونیا اے بھی ہو گئیاں. ادھر چہرہ کر کے پڑھائی. فرمایا سونیا اے بھی ہو گئیاں. سجدہ صاحب کوئی نہیں نہ خطا اوے نے نہ خطا اوے نے. تو پھر آج اگر جس دین میں ہم محبوب کو شامل نہ رکھیں تو وہ دین ہے بولیے نظر آ نوجوانوں غور تو کیجئے. جس دین میں محبوب نہیں تو وہ دین ہے. جس داڑھی میں مصطفیٰ نہیں تو داڑھی ہے. بھائی داڑھی تو اور مذہب کے لوگوں نے بھی رکھی ہے لیکن جب میں اور تم رکھتے ہیں تو اس کے ایک ایک عمل پر ہمیں ثواب سنت کا ملتا ہے. سبحان اللہ. ہاتھ بنوانے پر بھی ثواب ملتا ہے. اس کو خوشبو لگانے پر بھی ثواب ملتا ہے. اس کو تیل کر لگانے اور کنگھی کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سنت ہے. حضرات گرامی قدر توجہ فرمائیے گا. یہ رب نے بتانا چاہا امامہ اس کا قبول ہے, داڑھی اس کی قبول ہے, نماز اس کی قبول ہے, فرض اس کا قبول ہے, قرآن کی تلاوت اس کی قبول ہے, محفل میں آنا اس کا قبول ہے, عبادت اس کی قبول ہے, بیعت اس کی قبول ہے. اور ہاں شیخ وہی ہے, امام وہی ہے, مقتدی وہی ہے, شیخ الحدیث وہی ہے, مفتی وہی ہے, عالم وہی ہے, فاضل وہی ہے, امتی بھی وہی ہے. امتی بھی وہی ہے جس کا ہر عمل مصطفیٰ کے لیے ہے. جس کا ہر عمل مصطفیٰ کے لیے ہے. اور یہ محبوب کا مہینہ ہے نا, تو محبوب کے ساتھ جڑا کیسے ہے؟ محبوب کے ساتھ جڑا کیسے؟ قرآن کہتا ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب موت پر بھی موت ہوگی. کیا ہوگا؟ موت پر بھی موت ہوگی. بھئی یقیناً ہم جتنے ذی روح ہیں تو ذی روح کو موت ہے. یہ بات اٹل فیصلہ ہے. ذی روح کو موت ہے. اچھا جب ذی روح کو موت ہے تو موت پر بھی جب موت ہوگی تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی ذی روح نہیں ہوگا. کوئی بھی ذی روح نہیں ہوگا. اچھا جب بندے نہیں ہوں گے تو یقیناً پھر بندگی بھی نہیں ہوگی. بندے نہیں ہوں گے تو بندگی بھی نہیں ہوگی. یہ ابھی اس مسجد کے جو صدر صاحب ہیں, ڈاکٹر صاحب, مدینہ تشریف کے لیے جا رہے ہیں, تو میں ان کو بھی ذرا اس میں چونکہ شناسا تو یہ ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو حضرات گرامی قدر جب بندے نہیں ہوں گے تو بندگی نہیں ہوگی, مسلمان نہیں ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی, کعبے کا طواف کرنے والے نہیں ہوں گے تو کعبے کا طواف نہیں ہوگا. جب موت پر بھی موت نہ ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. لیکن یار کچھ نہ کچھ تو ہوگا. کچھ نہ کچھ تو ہوگا. جب ہر شے فنا ہے تو موجود کون ہے؟ جو حی و قیوم ہے, جو ہمیشہ سے زندہ ہے, ازل تا ابد کائنات کا بنانے والا اور ہمیشہ سے قائم رہنے والا اور قائم ہے. اب جب بندے نہیں تو بندگی نہیں. بندگی کس کی ہے؟ بولیے. اللہ کی. بندگی کس کی ہے؟ اللہ کی. تو جب بندے ہی نہیں تو بندگی نہیں ہے. اور اس وقت ہوگا کون؟ اللہ وحدہ لا شریک ہوگا. اب ہم یہ اللہ نے یہ بتا دیا کہ بھئی تحویل قبلہ, مصطفیٰ اس کو قبلہ کہیں تو یہ قبلہ ہے, اس کو قبلہ کہیں تو وہ قبلہ ہے. اگلی بات سنو کہ میرا محبوب جب کچھ نہ ہوگا تو ہوگا کیا؟ یہ بات بھی رب نے شعبان میں بتائی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں اپنے حبیب پر. اچھا بڑی بات ہے یار. آپ نماز پڑھتے ہیں, کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں فرض ہے, واقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ. کس نے کہا؟ آپ کہتے ہیں رب نے کہا قرآن میں. ایسا ہی ہے, رب نے کہا قرآن میں ہے, نماز فرض ہے. اب رب تعالیٰ نے درود السلام کے لیے بات اپنے تک نہیں رکھی, اپنے تک نہیں رکھی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, جہاں بات ختم نہیں کی. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, صلو علیہ وسلموا تسلیما. اب جو یہ کہے کہ میں نہیں پڑھتا
تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ حکم ہے ایمان والوں کے. سبحان اللہ. اب ایمان والا اس کو چھوڑ نہیں سکتا. سبحان اللہ. ایمان والا اس کو چھوڑ نہیں سکتا تو بے ایمان اس کو چھیڑ نہیں سکتا. سبحان اللہ. ایمان والا چھوڑ نہیں سکتا، بے ایمان چھیڑ نہیں سکتا، وہ پڑھ ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ فرمایا حکم ہی ایمان والوں کو ہے. یا اللہ کیوں؟ فرمایا تمہیں پتا نہیں کہ جب بے ایمان جو ہے لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے محمد رسول اللہ، لیکن میں ڈائریکٹ محمد رسول اللہ نہیں پڑھواتا کیونکہ بے ایمان ہے، زبان پلید ہے. پہلے لا الہ الا اللہ کہلواتا ہوں، زبان پاک کرتا ہوں، پھر محمد رسول اللہ پہلواتا ہوں. فرمایا کیا بعد میں محمد رسول اللہ کہلواتا ہوں. یا اللہ کیوں؟ کہا بے ایمان ہے، زبان پلید ہے، پہلے میرا نام لے، زبان پاک کرے، پھر محمد رسول اللہ کہے. رب کہتا ہے یہی تو بات ہے. اوے میں بھی درود و سلام پڑھتا ہوں، تم بھی درود و سلام پڑھو، لیکن حکم ایمان والوں کو دیتا ہوں اس لیے کہ وہ پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے ایمان لا چکا ہے، زبان پاک کر چکا ہے، پاک کر چکا ہے. رب کا اپنے حبیب سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، اتنا الفت ہے، اتنی قربت ہے. اور میرا اللہ اپنے حبیب کی عزت، محبوب کی عظمت، محبوب کی نصرت، محبوب کی چاہت، محبوب کی الفت، محبوب کے قربت پر ہر لمحے پر میرا رب محتاط ہے، احتیاط فرماتا ہے، مجھے اور تجھے حکم دیتا ہے. ابھی نماز میں ہم آئے تو نماز میں کیا کیا؟ لباس بھی پاک تھا، باوضو بھی تھے، قبلہ رو بھی تھے. اس کے باوجود آتے ہی رب نے یہ نہیں کہا کہ میرے محبوب کا نام لو. فرمایا پہلے کہو سبحان ربک اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. پہلے پاکی بیان کرو میری، زبان کو پاک کرو، زبان کو پاک کرو. کتنا پاک کرے، کتنا پاک کرے، کتنا پاک کرے. فرمایا کانوں کو ہاتھ لگا کے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، اپنی زبان کو پاک کرو، پھر میرا قرآن پڑھو. قرآن پڑھنے کے بعد پھر رکوع میں آ جاؤ اور بار بار اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے رہو. یا اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا تم نے میرے مصطفیٰ پر سلام بھیجنا ہے، میرے مصطفیٰ پر سلام بھیجنا ہے. یہ نماز کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ فلسفہ صلاۃ کیا ہے؟ نماز کا باطن کیا ہے؟ نماز کی خشیت کیا ہے؟ نماز کی للہیت کیا ہے؟ کبھی غور کیا اس پر؟ بار بار اللہ اکبر کہو. کیوں؟ کہاں ابھی تمہاری میں ملاقات کروانے والا ہوں، سبحان اللہ. ابھی ملاقات کروانے والا ہوں. بھئی ہم نے نہیں کی تو ہمارا قصور ہے، سبحان اللہ. رب تو کروا رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان ربی العظیم کہو، سبحان ربی العظیم کہو، پھر میری پاکی بیان کرو، پھر سبحان ربی العالی کہو. میری بارگاہ میں مکمل گرنے کے بعد، میری بلندی کا اعلان کرنے کے بعد پھر بیٹھو بیٹھو، میرے محبوب سے ملاقات کا وقت ہے. اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی ذرا تسلی کرو. سجدے 2 سجدے کرنے کے بعد پھر بیٹھو. دوسری رکعت میں جب بیٹھو اب مکمل 2 زانو بیٹھو، التحیات پر بیٹھو، ہاتھ ایسے رکھو، توجہ سامنے رکھو، مکمل جھک کر کے پھر کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکم. پہلے کیا کہو؟ میری بدنی عبادت، میری جانی عبادت ہر تیرے لیے ہے، ہر تیرے لیے ہے، ہر تیرے لیے ہے. اب مکمل توجہ ہوئی تمہاری، مکمل اپنے آپ کو گرانے کے بعد کہو السلام علیکہ ایھا النبی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا اللہ اپنے محبوب کے سلام کہلوانے تک سبحان اللہ. اتنا تردد، اتنا تردد. فرمایا یہی تو عشق ہے. سبحان اللہ.
یہی تو معراج بندگی ہے کہ محبوب سے ملنے سے قبل اپنے ظاہر کو بھی ستھرا کر، باطن کو بھی ستھرا کر، اب سنوارنے کے بعد میرے محبوب کو سلام پیش کر۔ سبحان اللہ، سلام اے نبی۔ سبحان اللہ۔ اگر عربی دان یہاں بیٹھے ہوں تو قاعدہ ہے اے کے لیے آپ کہتے ہیں نا دس دیٹ، اردو میں کہتے ہیں یہ وہ، ذیشان میرے پاس بیٹھا میں کہوں گا یہ، وہ مدثر پیچھے بیٹھا میں کہوں گا وہ، تنویر قریب بیٹھا میں کہوں گا دس یہ، وہ فرحان دور ہے میں کہوں گا دیٹ وہ۔ یہی قاعدہ عربی میں سبحان اللہ۔ جب یہ کہنا ہے کہ بھائی غلام رسول یہ بیٹھا ہے تو اسے یا کہنا ہے، ایوہا کہنا ہے، اے سامنے آ لیا، سبحان اللہ۔ اے سامنے آ لیا۔ بندے آخر ہیں سانو کی پتہ ہے، میں کیا انہیں پتہ کہیں لگے، انہیں پتہ کہیں لگے بھائی۔ وہ پنجا آندیاں نو ہاتھی بہایا، ایک آکھیا ہوگا ایک نے کان ویکھیا، دوجے سمب ویکھی، تیجے لات ویکھی، سبحان اللہ۔ ہے جی آکھیا اے نبی، وہ میں کیا تینوں کس نہ پتہ لگنا ہے، یہ پوچھ جا کے علی حجویری کو نو، سبحان اللہ، وہ جس ملاقات کی لیا، سبحان اللہ۔ اے پوچھ با یزید بستامی کو نو، جس آکھیا جدو اے نبی دے نبی سامنے، سبحان اللہ، پوچھ بابا فرید الدین گنج شکر کو، سبحان اللہ۔ جس اے نبی آکھیا تو نبی سامنے، رب نے اتنا تردد کروایا، یا اللہ کیوں کروایا؟ فرمایا اپنے محبوب سے ملوانے کے لیے، محبوب سے ملوانے کے لیے۔ درود السلام ہے نا، درود السلام ہے، ہماری لڑائی تو نہیں کسی کے ساتھ، کیونکہ ہم اہل ایمان ہیں الحمدللہ، کئی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اہل ایمان لڑتا ہی نہیں، اہل ایمان لڑتا ہی نہیں، لڑے گا تو یا بدر میں لڑے گا، یا احد میں لڑے گا، یا خندق میں لڑے گا، سبحان اللہ، اپنے لیے نہیں لڑے گا، مصطفیٰ کے لیے لڑے گا، سبحان اللہ۔ کیونکہ میرا دین دین امن ہے، میرا دین دین محبت ہے، میرا دین دین رواداری ہے، میرا دین دین اخلاق ہے، میرا دین دین اخلاص ہے، میرا دین ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گریبان ہونے کی اجازت نہیں دیتا، میرا دین ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے کی اجازت نہیں دیتا، میرا دین ایک ہی بات کی اجازت دیتا ہے، وہ ایک ہی بات ہے، وہ ایک ہی بات ہے، وہ ایک ہی بات ہے، پوچھو کون سی بات ہے؟ وہ ایک ہی بات ہے کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ میرا دین ایک ہی بات کہتا ہے کہ ہر لمحہ کہتا رہے کہ نسیمہ جان میں بتوہا گزر کن، زی احوال محمد را خبر کن، تو ہی سلطان عالم یا محمد، زی روح لطف سوے من نظر کن، بابرعی جان مشتاقم در آجا، فدائے روزہ خیر البشر کن، مشرف درج شد جامی دے لطف خدایا ہی کرم پارے دیگر کن۔ میرا دین اگر سکھاتا ہے تو ایک ہی بات سکھاتا ہے، چون سوئے من گزر آری، منے مسکی زنا داری، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ۔ میرا دین اگر سکھاتا ہے تو وہ پھر اپنے نبی کی محبت سکھاتا ہے، مصطفیٰ کی عزت سکھاتا ہے، مصطفیٰ کی عظمت سکھاتا ہے، اور جو میرے نبی کی عزت و عظمت کا پہرا دیتا ہے وہی صاحب ایمان ہے، جو ختم نبوت کا مجاہد ہے وہی صاحب ایمان ہے، جو تاجدار ختم نبوت سے پیار کرتا ہے وہی صاحب ایمان ہے، جس کی زبانوں پر ختم نبوت کے نعرہ گونجتا ہے وہی صاحب ایمان ہے۔ وہ جانے تو جا سکتی ہیں میرے مصطفیٰ کی محبت سی، جانے تو جا سکتی ہیں میرے مصطفیٰ کی محبت سینوں سے نہیں نکل سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جان کسی کے باپ کی دی ہوئی نہیں، یہ جان مصطفیٰ کے دین کے لیے ہے اور میرے رب کی دی ہوئی ہے۔ یہ جان کسی کے لیے نہیں، کسی کام کی نہیں۔ پوچھو بلال سے،
جنہوں نے کہا نا جان ہمارے کام کی ہے، ہمیں ان کا بھی معلوم ہے. اسے ابو جہل کہتے ہیں، اسے ابو لہب کہتے ہیں، اسے عتبہ کہتے ہیں، اسے شیبہ کہتے ہیں. اور جس نے کہا جان مصطفیٰ کی ہے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. جس نے کہا جان مصطفیٰ کی ہے اسے فاروق اعظم کہتے ہیں. جس نے کہا جان مصطفیٰ کی ہے اسے عثمان ذو النورین کہتے ہیں. جس نے کہا جان مصطفیٰ کی ہے اسے مولا علی کہتے ہیں. اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے مجھے یہ عقیدہ دیا، کہا یہ جان بھی مصطفیٰ کی ہے، یہ مقام بھی مصطفیٰ کا ہے، وہ ایمان بھی مصطفیٰ کا ہے. اور یہی اقبال نے کہا کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آب روئے ماں سے نام مصطفیٰ. اور یہی بات میرے اعلیٰ حضرت نے مجھے دی ہے، کہا ہوئے میرا ایمان کا مقصد اور میری زندگی کا حیات کا جو مقصد ہے صرف ایک ہے، یہی نعرہ لگانا ہے کہ سب سے اولا سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. پیچھے تک پڑھیے، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے سب سے اولا بھی میرا نبی ہے، سب سے اعلیٰ بھی میرا نبی ہے، سب سے بالا بھی میرا نبی ہے، دونوں عالم کا دھولا بھی میرا نبی ہے. اور کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. وہ تیرے جیاں لگیاں کی دے سکتی، وہ چولا بھی کدی کو شاید دیتی. بندے آندے ہاتھ نہ دیتا جاتا ہے، انہوں نے کہا نہیں ہاتھ نہ دیتا جاتا ہے، پر ودو ہاں دے مکھڑے دی گل ہے. حاتم تائی دے پوترے آکھیا وہ میرا دادا ایڈا سخی ہے جیڑا او دے 7 دروازے، جیڑا ایک دروازے ہوندہ ہے خیر ملتی ہے تو دوجے دروازے پھر ہوندہ ہے، انہوں موڑیا نہیں جاندہ، انہوں پھر دیتا جاندہ ہے. تیسرے دروازے ہوندہ انہوں پھر دیتا جاندہ ہے. امام حسین علیہ السلام فرمایا چھٹ تیرا دادا کا نہ سکی ہے پھر کہ ایک وری مانگ کے 7 وری ہونا پہندا ہے. آکھا ہے سکی تے میرا نانا محمد رسول اللہ ہے، جیڑا وہ دے بو ایک وری آ جائے دوجی وری منگن دی لوڑ ہی نہیں پہندی، دوجی وری منگن دی لوڑ ہی نہیں پہندی. جیڑا وہ دی غلامی تے کر کے بیکھے آنکھیں تو صحیح کہ سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. اللہ حضرت آنکھیں مولانا حسن رضا خان کیا اوے میرے نبی دا دروازہ وہ دروازہ ہے، وہ میرے محبوب دی نالین جدے سر دے آ جائے وہی تاجدار ہے، وہی زمانے دا سلطان ہے، وہی مختار ہے. حضرات گرامی قدر اے اللہ فرمایا آنکھا میرے محبوب تے درود و سلام پڑھو. یا اللہ وجہ کی پڑھئے کیوں پڑھئے کیوں بھئی تسی آؤ مسیح تے روز ایتھے تے باہر گلی جی کو بندہ بیٹھا ہوئے تے تواڈی جان پہ جان نہ ہوئے، شناسائی نہ ہوئے، تسی زور چ بھی آؤ او بندہ بیٹھا تے تسی انہوں آکھو السلام علیکم جی
تو سلام علیکم لے کے لنگ جاؤ، زور پڑھو ٹر جاؤ، جاندیا پھر سلام علیکم لگو. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ سب تو سوکھی گل میں تمہیں سنا رہا. یہ سب مرد عورتیں خواتین جتنے بیٹھے ذرا غور کرنا ہے. 2-4 دن وہ السلام علیکم لئیے نا، تو 5ویں 6ویں دن وہ نام ہی نہ واقفی ہوگے تو کہتا ہے کھلو تو صحیح، کتوں آنا ہے تو کتنے جانا ہے، کتوں آنا ہے کتنے جانا ہے. اوے میں تینوں تو نہیں جانتا پر روز مینوں سلام آکھنا ہے. اوے روز سلام آکھنا ہے. کون ہے؟ بندہ آندا میرا نام عبدالغفوری ناروال دا رہن والا. آکھیا اچھا بھائی آ جا پھر میں بیٹھک کھولنا تینوں کوئی چاہ شاہ بلانا کھانا کھا لے. کوئی عام بندہ ساڈے جا گناہگار تے او آکھے کہ میری شناسا ہی کوئی نہیں، لیکن تعلق ودہ ودہ گلی وچ السلام علیکم لین والا بیٹھک تک آ جائے، کھانے تک آ جائے، چائے تک آ جائے. پھر سن جیڑا امتی بار بار میرے مصطفیٰ دی بارگاہ جے سلام پیش کرے، کیا محبوب نہ پوچھے گا گل سنو میرے غلامہ، اوے غلامہ ٹھہرتے صحیح، روز سلام آکھنے اور تو روز سلام آکھیا پر آ جا. رحمت للعالمین دا تاج میں پہن کے آیا. اوے حق شفاعت بھی میرے کول ہے، رب دے تمام خزانے دیاں تمام چابیاں بھی میرے ہاتھ وچ نے. آجا پھر رحمت دا وقت ہی. سبحان اللہ. تے جے زہرا دے بابے فرما دیتا نا، سبحان اللہ. زہرا دے بابے فرما دیتا. ایک بندہ میں نو آندہ جی حشر جڑا ہے، حشر کڑی شے ہے؟ میں اگر دنے اور بھائی کیوں ٹی وی تے بھی آکھیا، میں کیا مقام محمود ہی تو شے ہے، وہ مقام ہے جتھے حشر ہونا ہے. حشر کے نو میں کہا تسی میں تانوں پنجابی سوکھی گل حشر آ دینی اور تو تے حشر ہی کر چھڈیا بھائی. ایڈا سونا لگنا میرے یارا، آج تے حشر ہی ہو گیا بھائی. کلیجے نکل گئے، دل دے دیتے کیڑی گل تے تیرے حسن و جمال تے. گل سنو، بندے دا رنگ کالا بھی ہوئے تے بیاہ والے دن چٹا جوڑا پا لے تے بڑا سونا لگتا ہے. اتیام بندے دی گل ہے نا. حشر دی اجے سمجھ نہیں آئی. والضحیٰ دا مکھڑا ہونا ہے، واللیل دیاں زلفاں ہونیاں، یاسین دا سہرا ہونا ہے، طٰہٰ دی شان ہونی، علم نشرہ دا سینہ، ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں وچ اللہ دے تمام خزانیاں دیاں تمام چابیاں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دا جوڑا میرا نبی پاک بیٹھا ہے. رحمت دا جوڑا تے شفاعت دا تاج. اے حشر نہیں تو اور کی ہے. سبحان اللہ. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. کوئی اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا. وہ جدو لوگ آدم علیہ السلام کو بھی آن، آدم علیہ السلام فرمان آج میں نہیں بھائی، تو لوگ جناب نوح علیہ السلام کو لان آکھن آج میں نہیں بھائی. لوگ جناب ابراہیم علیہ السلام کو لان آکھن آج نہیں بھائی. لوگ اسماعیل علیہ السلام کو لان فرمان آج نہیں بھائی. موسیٰ کلیم اللہ کو لان آکھن آج نہیں بھائی. کوہ طور تے دے کلام ہوئے بڑے آج نہیں. آج لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو لان جا فرمانو ایویں نہ دوڑے بچے پھرو، ایویں نہ دوڑو. اگر آج بارگاہ ہے تو محمد رسول اللہ دی بارگاہ ہے. اور آج اگر سنی جانی تو محمد رسول اللہ دی بارگاہ جا جاؤ. آؤ آج قرآن بھی آخدا ہے، آندا ہے کھلی کتے نہیں سنی جاندی نا، کتے نہیں سنی جاندی، کتے نہیں سنی جاندی. مولوی صاحب دی مقتدیاں چ نہیں سنی جاندی، پیر صاحب دی مریداں چ نہیں سنی جاندی، چودھری صاحب دی گھر والی سامنے نہیں سنی جاندی، وزیر اعظم دی ملک وچ نہیں سنی جاندی. اوے آکھیا اوے ساریاں گلاں چھڈو یار، اوے ساریاں چودراواں چھڈو، اوے ساریاں اپنی عقل دیاں گتھیاں چھڈو، اپنے پیچ نہ کسو. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما.
آنکھا ہوئے ہمیں پریشان نہ ہو، شب برات ضرور ہے، براؤ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اوہ اپنی از جانا ہوتے ظلم کر بیٹھے ہو، اوہ بڑا دوڑے ہو کہ ووٹ بھی تو آٹے تے سپورٹ بھی تو آٹی، اوہ بڑے کھجل ہوئے ہو، پیسے بھی کونوں لائے جی گلیاں پھر نہیں بڑیاں ہیں جی، اوہ بڑے کھجل ہوئے ہو، ووٹ دیتے جے تے 5-5 سال پرچے بھگتے جے، آکھیا ہوئے اینا پیچھے دوڑ تے زلالت تے رسوائی تیرا مقدر بنے، تے میرے مصطفیٰ پیچھے دوڑ، بلال دوڑیا ہی اوہ چلدا ہی مکے دیا گلیاں وچ تے قدماں دیا ہٹ جنت وچ سنائی دیندیا، اوہ میرے مصطفیٰ پیچھے بابا فرید دوڑیا ہی، آج بھی حق فرید یا فرید نعرے لگ دینی، اور میرے مصطفیٰ پیچھے معین الدین چشتی اجمیری دوڑے آئی، آج بھی غریب نواز غریب نواز غریب نواز آکھیا جاندہ ہی، اور میرے مصطفیٰ پیچھے عبدالقادر جیلانی دوڑے آئی، آج بھی مرید آندہ ہے، امداد کن از ہر بلا آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، میرے مصطفیٰ دے پچھے ساہو چک دے تاجدار حضرت کلندر کبریا دوڑے نہیں، آج بھی اے غلام نگر نگر چ پھر دینے تے نالان دینے اپنے مرشد دا نال لے دینے، وجہ کی ہے فرمایا اس مصطفیٰ دا نال لے ہے سبحان اللہ تے رب اے دے نام دوام دے، سبحان اللہ رب اے دے نام دوام دے دیتا، فرمایا جانا تے ظلم کر بیٹھے ہو، آ جاؤ کتھے آئیے یا اللہ، فرمایا جاؤ گا میرے مصطفیٰ دی بارگاہ چاہ جاؤ، میرے محبوب دی بارگاہ چاہ جاؤ، مالکہ آکے کریے کی فاستغفر اللہ، اللہ کو معافی یا اللہ عجیب گل ہے جی، اللہ کو لے معافی منگنی تے صادقہ بعد دے میونسپل ٹاؤن جیسی بہ کے اے جامعہ مسجد چ معافی نہ مانگ لئیے، آکھیا اے غور تے کر تیری معافی نہیں گالی ہوئی نہ میں تینوں معاف کرنا چاہنا، اوے واستغفر لہم الرسول، میرا رسول تیری سفارش کرے، اوے مینوں تے تیرے بخشن نال کوئی ایڈی گل نہیں، میں آنا میرا یار کلام تے کرے گا نا مالکہ بخش، مالکہ بخش بھائی ہونج کسے بندے دا کوئی کام کرنا ہوئے تے بندہ سوچ دا بچار دینا تے جیو دا یار آکھے او دا بھی ہوئے تے کام کرنے والے دا بھی ہوئے، آکھے چل یار اے تے کمینہ چھاڑ پر مہربانی کر، سبحان اللہ آکھیا ہوئے تیرے معاف کرن یا نہ کرن میں نو نہیں گرد، میرا محبوب آکھیا کہ چل مالکہ چھڑ معاف کر، فاستغفر لہم الرسول، میرا رسول تیری سفارش کرے، ہوئے گا کہ لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ نو تو پائے گا بخشن والا تے مہربان، اللہ نو پائے گا بخشن والا تے مہربان، آؤ گفتگو نو سم اپ کریے، شب برات ہوئے، شب معراج ہوئے، لیلۃ القدر ہوئے، لیلۃ الجائزہ ہوئے، شب جمعہ ہوئے، کوئی دن بھی ہوئے کوئی رات بھی ہوئے، آکھیا معاف تے کراں گا، کیڑی گل تے تو توبہ کریں دے، توبہ کنج دی کر توبۃ نصوحا، پکی تے بڈی، اور کری کنج میرے مصطفیٰ دا وسیلہ لے کے، سبحان اللہ میرے مصطفیٰ دا وسیلہ لے کے کری، پھر ہوئے گا کہ آخر رب نو بخشن والا پائیں گا، مہربان پائیں گا، کوئی کیسا وسیلہ، میرے اعلیٰ حضرت نے ایک کہا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا وہ محبوب دی بارگاہ وچ آج آجا، ہوئے گا کہ محبوب تیری سفارش کر دے، سبحان اللہ سفارش کر کے کی ہوئے گا، سفارش محبوب کرے گا، معاف رب کرے گا، سبحان اللہ امام الانبیاء دے غلاموں، یہی پیغام ہے سب چک کے تاجدار کا کہ کرم تو خدا کرتا ہے، معاف تو خدا کرتا ہے،
بخشش تو خدا کرتا ہے لیکن کرتا مصطفیٰ کے وسیلے سے، سبحان اللہ، کرتا مصطفیٰ کے وسیلے سے ہے۔ اب آئیے جتنے مرد خواتین یہاں بیٹھے ہیں آنکھوں کو بند کریں گے، گھٹنے جنہوں نے کھڑے کیے ہیں وہ نیچے کریں گے، اور یہ پوری دنیا سے جو احباب ہمارے ساتھ وظائف اکثر محافل میں پڑھتے رہتے ہیں اور ہم ہر جمعہ لائیو کرتے ہیں اور وہاں سے یہ وظائف پڑھاتے ہیں، اور جو بھی پریشانیاں ہیں، مشکلیں ہیں، یہاں جو خواتین بیٹھی ہیں، جو بے اولاد ہیں، جو بیمار ہیں، جنہوں نے جو مسائل ہمیں بتائے ہیں وہ سب اپنے ذہنوں میں، خیالوں میں، ارادوں میں رکھ کے بیٹھنا ہے۔ میرا اللہ مہربان فرمائے گا۔ اور یہ ہم جو وظائف پڑھائیں گے وہ آپ پیچھے پیچھے پڑھیں گے، اور جو لوگ اپنے اپنی ڈیوٹیوں پہ سوشل لنک کے ذریعے وہ بھی قبلہ کی طرف رخ کریں گے، جو خواتین اپنے گھروں میں ہیں وہ بھی قبلہ کی رخ منہ کریں گی، اور یہ مکہ المکرمہ میں ہمارے دوست جو ہے طواف کعبہ بھی کر رہے ہیں، اور یہ محفل وہاں دکھائی بھی جا رہی ہے، اور وہاں سے یہ سلسلہ دعا کا بھی جاری ہے۔ سبحان اللہ، ادھر آج شب برات ہے نا، تو وہاں سے یہ لنک، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ فقیروں کے لنک ٹوٹتے نہیں، سبحان اللہ، کیونکہ فقیروں کے لنک اپنے نہیں ہوتے، سبحان اللہ، لنک اپنے نہیں ہوتے نا، فقیروں کے لنک ٹوٹتے نہیں، کیونکہ ان کا لنک کسی دنیا دار جاگیردار سے نہیں ہوتا، سبحان اللہ، ان فقیروں کا لنک اپنے پروردگار سے۔ سبحان اللہ، اور میں حاشا للہ یہ دنیا بھر کا جو سفر کرتا ہوں فقط اپنے رب کی رضا کے لیے۔ میرے شیخ کامل، میرے جد اعلیٰ حضرت قلندر کبریاء تاجدار ساہو چک شریف حضرت خواجہ صوفی اللہ رکھا شاہ قلندر بیریا و باصفا رحمت الرحمان، کہ جس ہستی نے اپنی ساری زندگی اللہ کے ذکر، رسول اللہ کی محبت اور کیف اور خلوص میں اس طرح گزاری کہ حضرات گرامی قدر آپ کی زبان کا ذائقہ ختم ہو چکا تھا۔ نہیں سمجھے آپ؟ میری اور تیری زبان کا ذائقہ ہے، ہم مٹھائی کھائیں، ہم گلاب جامن کھائیں، ہم بریانی کھائیں، ہم مٹن کھائیں، ہم دیسی مرغ کھائیں، لیکن وہ اللہ کا ولی کہ رب کی عبادت میں ایسا مستغرق ہے کہ زبان کا ذائقہ نہیں رہا تھا، ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ میٹھا ہے یہ کڑوا ہے، اور کئی مہینے فقط پانی اور کعبہ ہے، اور پے در پے روزے ہیں، اس کامل ولی کے ساتھ ہماری نسبت کہ جن کا ڈائریکٹ رابطہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے وسیلہ جلیلہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، اور یہی وجہ ہے کہ ہم صادق آباد میں بیٹھے ہیں، لیکن کنیکشن مکہ المکرمہ کی شب برات کی وجہ سے چلا ہوا۔ سبحان اللہ، مدینہ النور یہ دیکھیں وہ دکھا رہے ہیں، ہمیں بھی دکھا رہے ہیں کہ ہم جناب ساتھ شامل ہیں۔ تو آئیے آنکھیں بند کریں تمام خواتین و حضرات، اور میرے پیچھے پیچھے یہ وظائف پڑھیے گا، اور اس کے بعد پھر دعا ہوگی۔ اور کل چک سمدانی کے اندر یہ ناصر سمدانی کے ہاں اسی طرح، اور پھر توبہ کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، تو کل ضرور وہاں آئیں، کل ضرور وہاں آئیں۔ مالک نہ جانے میرا کب کیسے معاف ہوا، اور وہ مسجد بھی غوث پاک کے نام پر ہے، بستی بھی غوث پاک کے نام پر ہے، اور مجلس بھی شب برات کی ہے، اور یہ فقیر بھی غوث پاک کا ہے۔ سبحان اللہ، زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی، نبوت کے گلستہ میں ولایت کی کلی دیکھی۔ حضرات گرامی قدر انشاءاللہ تعالیٰ ARY پہ پورا رمضان المبارک رات 10 بجے آپ ہمارا جو ہے خطاب سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ہر روز پورا رمضان المبارک رات 10 بجے، اور اس کے علاوہ پیر منگل بدھ جمعرات ہر رمضان کے یہ 4 دن افطار ٹرانسمیشن میں لائیو، وہ ٹائم جو ہے سوشل لنک کے ذریعے آپ کو بتا دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ARY زندگی پر بھی ہمارے لیکچر جو ہے وہ
وہ آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے عمل خیر میں برکات عطا فرمائے، اور اس سوشل لنک کے ذریعہ خطبہ جمعۃ المبارک بھی آپ کو لائیو انشاءاللہ تعالی درگاہ مقدسہ آستانہ عالیہ سہو چک شریف سے آپ تک پہنچایا جائے گا۔ ادارہ منات الاسلام انٹرنیشنل کے تمام کارکنان، عہدیداران، رفقا اور محبت کرنے والے پوری دنیا میں سے احباب، یہ نوجوانوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے لیے لگا رکھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اپنی ذات کے لیے سب لگاتے ہیں، اپنی ذات کے لیے سب کرتے ہیں۔ اس ادارے کے نوجوانوں نے اپنی زندگیاں اپنے رب کے لیے لگا رکھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جوانی دی توبہ قبول ہے منڈیو، سبحان اللہ۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، عمر پیری گرگ زادہ می شود پرہیزگار۔ وہ میرا ایک دوست ہے تو میں نے کہتا ہے یار تواڈے کول کلیا پتہ نہیں کہڑا، میں کہ کیوں؟ انہیں کہا جننے منڈے نوجوان جناب تو انہاں نو اپنے نال انہاں دی داڑیاں بھی انہاں رکھ لیاں، او جناب عبادتاں بھی کردے نے، ریاضتاں بھی کردے نے، او دن رات محفلاں وچ بھی دوڑ دے نے۔ میں کہ میں نہیں لائے، میں اپنے رب نال لگا، میرے رب سارے لائے۔ سبحان اللہ۔ میں اپنے خدا کے لیے ہوں، میرا خدا ان کو اس راہ پہ لگاتا ہے۔ دوستو یہ نہ دکھلاوے کے لیے ہے، نہ ریاکاری کے لیے ہے۔ نوجوانوں جو کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ تمہارا دن رات کا دوڑنا رائے گا نہیں جا سکتا۔ یہ مصطفیٰ کے ذکر کے لیے تمہارا دن رات کی یہ بزموں جو محفلوں کو سجانا، محفلوں کا انعقاد کرنا، یہ دن رات تمہارا سفر کر کے میرے ساتھ پہنچنا اور میرا آپ کے ساتھ پہنچنا، ہاں ہاں یہی ہے۔ حشر ہوگا تو مصطفیٰ کے نام پہ ہوگا، حشر چاہیے تو مصطفیٰ کے نام پہ چاہیے۔ کیوں چاہیے؟ کیونکہ ہماری تو بات ہی ایک ہے اور ہم نے تو چاہا ہی ایک کو ہے، اس کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ ہماری چاہت مصطفیٰ ہے، ہماری عزت مصطفیٰ ہے، ہماری عظمت مصطفیٰ ہے، ہمارے لیے رب کا فضل مصطفیٰ ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں، ہر لمحہ پکارتے ہیں کہ فضل رب اولا اور کیا چاہیے، فضل رب اولا اور کیا چاہیے، فضل رب اولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور منسٹر تک رسائی کے لیے، مرید بھاگتا ہے پیر کی رسائی کے لیے، شاگرد دوڑتا ہے استاد تک رسائی کے لیے۔ چھوڑ سب رسائیوں کو، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ ہمارا پیغام یہ نہیں کہ تم سو چک کے نعرے لگاؤ، ہمارا پیغام یہ نہیں کہ تم ہماری بات کرو، ہمارا پیغام یہ ہے تم مصطفیٰ کی بات کرو۔ گلی گلی میں یہ بتاتے پھرو کہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اور کیوں کہیں یہ عطا وہ عطا چاہیے، وہ عطا چاہیے۔ ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے۔ کیوں مانگنا یار؟ یہ تو آج مانگا کل ختم ہو جائے گا۔ مانگ میرے مصطفیٰ کی رحمت، سبحان اللہ۔ مانگ میرے مصطفیٰ کا کرم، مانگ میرے مصطفیٰ کی اطاعت مانگ، پھر دیکھ تیری زندگی بدلے گی، تیرا گھر بدلے گا، تیری اولاد بدلے گی، تیرا حسن معاشرت بدلے گا۔ سبحان اللہ۔ بدلے گا کیسے؟ اور ایک بات اور سنو،
جن لوگوں کی ہمارے ساتھ نسبت ہے، یہ نسبت اس لیے نہیں کہ سال بعد میں آؤں تو آپ کی زندگی اور ہو، اور سال کے جو 360 دن ہیں وہ اور ہو، نہیں، اطاعت الہی، اطاعت رسول، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، زبان کی پاکیزگی، نظروں کی طہارت، سماعت کی پاکی، یہ تمہیں حکم ہے۔ نماز 5 وقتہ کی پابندی، نماز جمعہ پہ جو ہے بڑے اہتمام کے ساتھ، گھر والیوں سے محبت، گالی گلوچ کا ماحول نہیں گرم ہونا چاہیے، یہ ہماری تعلیم نہیں۔ ہمارا تو حکم یہ ہے، خود کو ادنا دوسرے کو اعلیٰ سمجھو۔ سبحان اللہ، خود کو ادنا دوسرے کو اعلیٰ سمجھو، یہ تمہارے لیے لازم ہے، اس پر عمل کرنا لازم۔ جو کسی سے محبت کرتا ہے نا، میاں صاحب فرمایا، جو کسی دا عاشق ہوئے اس سے دی گل کرتا، 100 مگر بہانے او دے مرنے مرتا۔ اور اگر کسی سے محبت کرتے ہو تو پھر اس کی سیرت کو بھی اپناؤ۔ سبحان اللہ، بے شک ہم نے اپنے مصطفیٰ کی سیرت کو اپنایا ہے اس لیے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے، میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے، اس لیے اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تمہارا شیخ ناراض نہ ہو تو پھر اللہ کی اطاعت، مصطفیٰ کی اتباع اور احکام شریعہ لازم ہے۔ سمجھ آئی؟ اس بات پر عمل ضروری ہے۔ آپ میرے پیچھے پیچھے پڑھیں گے بلند آواز کے ساتھ، اس کے بعد دعا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آنکھیں بند کریں، قبلہ رو صاحب ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خواتین بھی ساتھ پڑھیں۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا مسبب الاسباب، اللہم یا مسبب الاسباب، اللہم یا مسبب الاسباب، اللہم یا رافع الدرجات، اللہم یا رافع الدرجات، اللہم یا رافع الدرجات، اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا کافی المحمات، اللہم یا کافی المحمات، اللہم یا کافی المحمات، اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب صلی وسلم دائیماً عبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولا کائنات یا پاک پروردگار عالم یا قاضی الحاجات یا مسبب الاسباب، میرے اللہ ہم سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ مولا کریم اس محفل پاک میں جو مرد، خواتین اور جو سوشل لنک کے ذریعے سے جنہوں نے ساری رات محفل کو دیکھا سنا، پوری دنیا میں سے جہاں جہاں ہمارے ساتھ ہمارے دوست احباب پیر بھائی موجود ہیں، اللہ سب پہ اپنا کرم فرما۔ مالک کریم سب کا دین دنیا بہتر فرما، ظاہر و باطن بہتر فرما، سب کا قبر و حشر بہتر فرما، سب کا قالب و قلب بہتر فرما، سب کے معاملات زندگی کو بہتر فرما۔ الہی ہم سب کو حسن معاشرت عطا فرما، سب کے گھروں میں سکون عطا فرما، سب کی اولادوں کو نیک اور لائق بنا۔ اے اللہ ہم سب کے دکھ
درد مصیبتیں دور فرما، مشکل کشا کا صدقہ ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ مولا کریم ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کے عشق و محبت میں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آتی اللہ و آتی رسول پر گامزن فرما، شر نفس، شر شیطان، شر انسان سے محفوظ فرما۔ مولا کریم حضرت قلندر کبریا تاجدار ساہو چک شریف رحمت الرحمان کی تعلیمات پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس نسبت پر ہمیں ظاہر و باطن میں مستعد رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمارا زندگی اور موت اسی نسبت پہ رکھنا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمیں غوث اعظم کی غلامی میں قبول فرما لے، مشکلات میں عدد داری میں مار، سائل اللہ غوث اعظم پیر مار۔ المستغاث یا رسول اللہ، المستعان یا رسول اللہ، الشفاعت یا رسول اللہ، الخلاص یا رسول اللہ۔ الہی جس دعا کے لیے کہا اے میرے اللہ میں تیرا عاجز گنہگار بندہ اللہ حضرت قلندر کبریا کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے در مصطفیٰ کی یہ حاضری پیش کرتے ہوئے مالک یہ سب دعائیں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، سب پہ اپنا کرم فرما دے۔ جس نے جس دعا کے لیے کہا اس پہ اپنا کرم فرما دے۔ یہ میرے بھائی مالک دور دور سے یہاں چل کے آئے ہیں، اے اللہ یہ بڑی محبت سے انہوں نے کل کا اجتماع بھی کیا، آج کا اجتماع بھی کیا، کل کا پھر اجتماع ہوگا، اور انہوں نے جگہ جگہ پر تیرے حبیب کے ذکر کے لیے مجھے وہاں بلایا، وہاں دعاؤں کا اہتمام ہوا۔ اے اللہ تیرے بندوں کو انہوں نے کھانا کھلایا، تیرے بندوں سے محبت کی۔ مالک میرے جن بھائیوں کی اولاد رہی، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حسنین کریمین کے جوڑوں کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ اے اللہ یہ میرے بھائی مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، اے اللہ ان کی محبت میرے دلوں میں ہے، اے اللہ ان کا دکھ میرا دکھ ہے، مالک ان کا درد میرا درد ہے، مالک ان کی پریشانی میری پریشانی ہے۔ اے اللہ ان سب پہ اپنا کرم فرما دے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولادیں عطا فرما دے، جن کے کاروبار کے مسائل اللہ ان کو کاروبار عطا فرما دے، مالک جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جن کے گھروں میں بچیاں بچے بیمار ہیں اللہ ان پہ اپنا کرم فرما دے، جن بچیوں کے رشتوں کے مسائل اللہ ان پہ اپنا کرم فرما دے، میرے مالک میرے بھائیوں پہ اپنا کرم فرما دے، الہی ان کی غیب کے خزانوں سے امداد فرما دے، اور اندرون بیرون ممالک میں اے اللہ یہ میرے پیر بھائی یہ اے اللہ میں ان سے تیری رضا کے لیے محبت کرتا ہوں، میرے مالک تیری رضا کے علاوہ میرا کوئی اور ان کے ساتھ ملنے کا کوئی وسیلہ نہیں، مالک میں ان سے تیری رضا کے لیے اپنی دل و جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں، مالک ان سب پہ اپنا کرم فرما دے۔ کراچی سے ہمارے بھائی تشریف لائے ہیں، ہمارے صوفیہ اکرام، حلقہ صاحب ڈیوٹی اور امیران حلقہ، اور پھر ادارہ مناط الاسلام کے عہدیداران، اور پھر ہمارے جو حلقہ ذکر کروانے والے صوفیہ کرام، اور پھر ہمارے صاحب ڈیوٹی صوفیہ کرام، اور پھر جو اپنے آستانوں پہ کام کر رہے ہیں اللہ سب کو عزت و نصرت عطا فرما۔ یہ سب تیرے دین کی خاطر اللہ تیرے نبی کے دین کی خاطر لگے ہیں، اس کے علاوہ کسی کا کوئی مشن نہیں میرے مالک، ہم سب کو حلال رزق بھی عطا فرما۔ مولا کریم جن کے روزگار کے مسائل اللہ ان دوستوں کے روزگار کے مسائل حل فرما۔ یہ اس لنگر پاک میں جس نے قدم دامے دل میں سخن حصہ لیا سب پہ اپنا کرم فرما، اور بالخصوص ہمارے جو پیر بھائی پیر بہنیں انتقال کر چکی ہیں یہاں اس بستی کے، جو ہے دنیا فانی سے روحانی میں چلیں گے اللہ ان کے درجات کو بلندی عطا فرمانا۔ مالک میرے ان نوجوانوں کو مضبوط بنا دے، اے اللہ ان پہ اپنا کرم فرما دے، جو مشکلات ہیں ان کو دور فرما دے، جہاں جہاں ہمارے دوست صاحب ڈیوٹی کام کرتے سب کو عزت و نصرت عطا فرما۔ ہمارے علماء یہاں تشریف فرما اللہ ان کا سایہ ہم سب پہ سلامت فرمانا، ہمارے علماء کی خیر فرمانا، ہمارے مدارس میں جو طلباء جو حفاظ پڑھتے ہیں، اس مسجد کی تعمیر کا کام ہو رہا ہے اللہ، یہاں وضو خانے کا کام ہو رہا ہے، جو اس میں جو محبت فرماتے ہیں، جو احباب نذرانہ جات پیش کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کوئی نہیں کر سکتا مالک، یہ تیری عطا سے سب کرتے ہیں، تیرے دیے ہوئے مال سے سب کرتے ہیں اللہ، سب پہ اپنا کرم فرما دے، سب پہ اپنی رحمت فرما دے، سب کا دین دنیا بہتر فرما دے، سب کا ظاہر و باطن بہتر فرما دے۔ اے اللہ اپنے اس گنہگار بندے کو اپنی رضا کے علاوہ کسی کام پہ نہ لگانا، میرے مالک اپنی رضا میں رکھنا، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا، میرے مالک یہ دن رات کا آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یہ سفر و حضر اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، الہی وہ زبان عطا فرمانا تیرا ذکر کرتی رہے،
مالک وہ دل میں دے جو تیرے نبی کے عشق سے سرشار رہے، مالک وہ جسم دے جو تیرے نبی کے ذکر کے لیے دن رات چلتا رہے، میرے مالک وہ قوت دے کہ تیرے محبوب کا ذکر ہوتا رہے، تیرے محبوب کی بات ہوتی رہے، تیرے محبوب کا کار ہوتا رہے، تیرے محبوب کی باتیں، تیرے محبوب کا ذکر، کار سجن گاہ گاہ، لطف سجن گاہ گاہ، کار سجن گاہ گاہ، انج بھی سجن واہ واہ، انج بھی سجن واہ واہ، میرے مالک ہمیں اپنے حبیب کے ذکر میں قبول فرما لے، اپنے حبیب کے ذکر میں قبول فرما لے، اپنے حبیب کے ذکر میں قبول فرما لے۔ یہ میرے ساتھ جو علماء ہیں اللہ ان پہ اپنا کرم فرما، ان کو کامل دین کی خدمت میں سرشار رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت وقاسم رزقہ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ و اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔